أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال مولانا صاحب العصر والزمان: اللهم ارزقني توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة. صدق مولانا صاحب العصر والزمان. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عظم اللہ اجورنا و اجورکم انشاءاللہ. خداوند متعال کے حضور شکر بجا لاتے ہیں. خدا نے مزید ایک موقع دیا آپ سب کی خدمت میں عزائے سید الشہداء کرنے کا. حاضر ہیں آپ کی خدمت میں، لیکن اس سے پہلے شروع کریں خداوند متعال کے حضور اپنی دعاؤں کو پیش کرتے ہیں. اللہم بحق فاطمہ و ابیہا و بعلہا و بنیہا علیہم السلام. خداوند متعال حاضرین کی جملہ حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. خداوند متعال یہ تمام مومنین، ان میں سے کچھ بیمار بھی ہیں اور واقعتاً اس بیماری کی حالت میں بھی عزائے سید الشہداء جاری ہے، اور صرف نہ فقط عزائے سید الشہداء جاری ہے بلکہ اس بیماری میں جو ہے وہ تبرکات کا سلسلہ بھی اور دیگر چیزیں بھی جو ہے لوگ اپنے اپنے طریقے سے کر رہے ہیں. اور ہم اپنے متعلقین میں کتنے سارے لوگوں کو جانتے ہیں جو بیمار ہیں. خداوند متعال تمام بیماروں کو شفائے کاملہ و صحت عاجلہ نصیب فرما. خداوند متعال ہمارے مرحومین ان مجالس کا حصہ ہوا کرتے تھے، اب ہمارے درمیان موجود نہیں. خداوند متعال ان کو جوار آل محمد میں جگہ نصیب فرما. خداوند متعال ہمارے آقا، ہمارے والی، ہمارے رہبر کے ظہور میں تعجیل فرما. خداوند متعال ہمیں ان کے اعوان اور ان کے انصار، ان کے خدمت گزاروں میں سے شمار فرما. اور خداوند متعال ہم سب کا خاتمہ بالایمان و خاتمہ بالخیر فرما. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اپنی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں. گفتگو ہماری اصحاب امام زمانہ کے صفات کے حوالے سے چل رہی ہے. اس حوالے سے ہم نے ایک دعا کا انتخاب کیا تھا، اور اس دعا کے کچھ نکات اور اس سے کچھ استخراج شدہ جو مسائل تھے آپ کی خدمت میں پیش کیے. تیزی سے آتے ہیں. دو چیزیں آپ کی خدمت میں بیان کر دی تھیں. ایک توفیق و اطاعت کی توفیق خدا دے، اور دوسرا معصیت سے ہمیں دور رکھ. یہ دو چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی تھیں. آج میں نے وعدہ کیا تھا آج تیسرے نقطے پر بہرحال آنا ہوگا، کیونکہ ہمارے پاس وقت جو ہے وہ بہت محدود ہے. تو آج تیسرا نقطہ وصدق النیہ. خداوند متعال ہمیں صدق نیت عطا فرما، ہمیں اخلاص نصیب فرما. خداوند متعال ہمیں ایسا قلب دے دے جو نظیف ہو. خداوند متعال ایسا قلب دے دے، ایسا سینہ دے دے خداوند متعال جو ریاکاری سے بہت دور ہو. خداوند متعال ہمیں ویسا بنا دے خداوند متعال کہ جو عبادت کریں صرف اور صرف تیری رضا کی خاطر کریں. یہ دعا ہے امام کی. چنانچہ اس پر گفتگو کرتے ہیں کہ اخلاص نیت کتنی ضروری ہے، اور اخلاص نیت کے حوالے سے جو کچھ مطالب ہوں گے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. ممکن ہے کہ آج اور شب عاشور وہ اس میں چلی جائے. لازمی بات ہے کہ یہ مصائب کی راتیں ہیں، تو مصائب میں اچھا خاصا وقت جو ہے وہ صرف ہو جاتا ہے. تو دو راتیں ممکن ہے کہ اس میں ہماری لگیں انشاءاللہ، یا اس سے بھی زیادہ لگ سکتی ہیں. تیزی سے آتے ہیں اپنے موضوع کی جانب کہ کتنا ضروری ہے کہ انسان کے اندر اخلاص نیت ہو. عجیب روایت ہے معصوم کی. جو باتیں ہوتی ہیں وہ معصوم کی روایتیں ہی ہوتی ہیں. ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا اوقات کہ ہم اپنے آپ استدلال آپ کی خدمت میں پیش کریں یا دیگر چیزیں. معصوم کہتے ہیں کہ لا شیء افضل من صدق النیتی، کہ کوئی بھی چیز افضل نہیں. جب دیکھو عمل کی بات آئے گی، کوئی بھی چیز افضل نہیں. لا شیء افضل من اخلاص العمل فی صدق النیتی، کہ تمہارے اخلاص عمل میں جو اخلاص ہو، عمل میں جو تمہارے نظیف پن ہو، اس میں جو صدق نیت جو محرک ہوتی ہے، اس سے زیادہ اہم چیز کسی بھی عمل کی کمیت اور کیفیت کو تولنے کے واسطے کچھ نہیں. یعنی الفاظ دیگر، یعنی اگر آپ کی نیت اچھی ہے تو عمل میں کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن خداوند متعال اس نیت پر آپ کو بہترین اجر دے گا.
توجہ ہے، نماز میں خطائیں ہو سکتی ہیں، ہمارے حج میں خطائیں ہو سکتی ہیں، ہمارے روزے میں خطائیں ہو سکتی ہیں، ہماری دیگر عبادات میں خطائیں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر انسان اپنے آپ کو ایک خطا سے بچا لے تو ممکن ہے خداوند متعال سب چیزوں کا جبران کر دے. ایسا ہی ہے، اس چیز کو کہا جاتا ہے صدق نیت. اور اگر انسان کے اندر صدق نیت ہی نہ ہو اور وہ اعمال نہایت ہی خوبصورت طریقے سے انجام دے، تو جو سب سے اہم بنیادی شرط ہی موجود نہیں ہوگی، جو وہ اعمال بھی قبول نہیں ہوں گے، بلکہ بعض صورتوں میں وہ اعمال کو دوبارہ کرنا بھی ضروری ہو جائے گا. دیکھیں فقہ میں ایک باب ہے جس کو کہا جاتا ہے کتاب العبادات. عبادات میں شرط ہے کہ انسان کے اندر قربتاً الی اللہ نیت ہونا ضروری ہے. اگر قربتاً الی اللہ کے علاوہ قربتاً الی فلان ہو جائے یا الی فلان ہو جائے تو آپ کتنا ہی بہترین عمل کریں، ہر فقیہ آپ کو جواب دے گا کہ اس عمل کی اعادہ کرنا ضروری ہے. صحیح ہے. سب سے اہم چیز کیا ہے؟ اچھی نیت ہونا. کبھی کبھی انسان بہت سارے اچھے کام نہیں کر پاتا، اچھی نیت ہے تو خداوند متعال اس کا اجر دے دے گا آپ کو. اور اسی طریقے سے اور بہت ساری چیزیں. اچھی نیت کا فائدہ کیا ہے؟ اچھی نیت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے دنیاوی اور اخروی رزق میں بھی اضافہ کرتی ہے. پھر معصوم کی حدیث، من حسن نیتہ زاد اللہ فی رزقہ. دیکھو خداوند متعال تمہاری نیتوں پہ تمہارے رزق کو بھی زیادہ کرتا ہے. ہم سب پریشان رہتے ہیں. فائنلی یا ہم لوگ جو ہیں ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ہم اسی دنیا میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، اور جب اپنی زندگی کو گزارتے ہیں لاٹ آف پیپل، بہت سارے جو ہیں وہ مالی مشکلات کا شکار رہتے ہیں، مانوی مشکلات کا شکار رہتے ہیں. اگر تمہیں واقعتاً اپنی مالی مشکل کا حل چاہیے، اگر تمہیں اپنی مانوی مشکل کا حل چاہیے، خداوند متعال سے مادی اور روحانی رزق چاہیے، تو تم صدق نیت اختیار کر لو. صدق نیت آ جائے گی تو خداوند متعال تمہیں دونوں جہاں کی نعمتوں سے نوازے گا. پھر امام صادق علیہ السلام کا بہترین قول اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لا بد للعبد ان یکون من اخلاص النیت فی کل حرکت و سکون. کہ دیکھو ضروری ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے تمام اعمال میں، چاہے وہ خاموش ہو چاہے وہ کسی عمل کو انجام دے رہا ہو، جو کام کر رہا ہو وہ قربتاً الی اللہ ہونی چاہیے. مصلحتوں کی وجہ سے انسان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے، کسی کے پریشر میں آ کے جو ہے انسان کو خاموش نہیں ہونا چاہیے. یہ تمام چیزوں سے جان چھڑا کے تمہاری خاموشی کا معیار بھی خداوند متعال کی رضا ہونی چاہیے، اور تمہارے دیگر اعمال کا معیار بھی خداوند متعال کی رضا ہونے چاہیے. بھائی میں مجلس میں جا رہا ہوں، اگر میری مجلس میں نیت یہ ہے کہ یہ ہمارے گھر آئے تھے، ہم نہیں جائیں گے تو یہ برا مان جائیں گے، تو دیکھیں یہ نیت جو ہے وہ اتنی پسندیدہ نیت نہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام کام کر رہے ہیں، یہ پھر بھی ایک اچھا کام کر رہے ہیں. آپ کسی مومن کے دل کو سرور اور شادمانی بخشنا چاہ رہے ہیں، یہ خود ایک عبادتوں میں سے ایک عبادت ہے. لیکن آپ کبھی یہ سوچیں کیا خداوند متعال میں اس سے بہتر نیت کر سکتا تھا؟ کیا اس سے بہتر نیت کی گنجائش ہے؟ بالکل بہتر نیت کی گنجائش ہے. کوئی میرے گھر نہیں بھی آیا ہو، میں نے اس کو بہت بلایا ہو، وہ اپنے گھر پر فرش عزا بچھا دے اور میں اس نیت سے چلے جاؤں کہ میں صرف اور صرف جناب زہرا کو پرسہ دینے جا رہا ہوں، تو آپ سوچئے خداوند متعال آپ کو کتنا اجر و ثواب دے گا. بلکہ اجر و ثواب تو آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. شاید خداوند متعال آپ کو ایسے مراتب دے دے جس کا احصاء ممکن نہ ہو، جس کا امکان ممکن نہ ہو، جس کو ناپنا ممکن نہ ہو. کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کیونکہ آپ جو ہے وہ دل زہرا کو شادمانی دینے گئے ہیں، باقی مخلوقات کو شادمانی دینے نہیں گئے. تو جو فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں یہ ہماری کمیونٹی کے مسائل ہیں. بھائی وہ ہمارے یہاں آئیں گا تو وہ ہمارے یہاں آئے تو ہم ان کے یہاں جائیں گے، ہم نے ان کو بلایا وہ نہیں آئے تو اس دفعہ ہم نہیں جائیں گے. نہیں، آپ ہمیشہ مقصد کو دیکھا کریں. فرش عزا کس وجہ سے بچھائی گئی ہے؟ فرش عزا اس وجہ سے بچھائی گئی ہے کہ اس میں پرسہ دینا ہے جناب زہرا کے واسطے. اب آپ بھول جائیں کہ کون آیا تھا کون نہیں آیا تھا. آپ کے پاس موقع ہے، بہترین موقع ہے کہ آپ جنت کے باغ میں جا کے بیٹھ جائیں. جنت کے باغ میں جا کے بیٹھ جائیں آپ. اور یہ میں بالکل مطمئن ہو کے کہہ رہا ہوں، جتنا ملائکہ کا نزول ابھی ہوگا، بھائی ابھی تو میں یہاں جگہ دیکھ رہا ہوں، کچھ دیر بعد یہ جگہیں بھی بڑھ جائیں گی، لیکن ابھی میں اطمیناناً کہہ سکتا ہوں اگر خداوند متعال نے اس مجلس کو استجابت کی نگاہ سے دیکھا ہوگا، ادھر ملائکہ اتنے سارے ہوں گے کہ ان کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہ ہوگی. توجہ ہے. یعنی میں یہ دیکھیں ساری چیزیں جو ہے وہ اشارتاً بات ہوتی ہے، کنایتاً ہوتی ہے. ملائکہ ایسے نہیں ہے کہ ان کو جگہوں کی ضرورت ہو.
توجہ ہے، وہ ایسی مخلوقات ہی نہیں جو جسم پر مبنی ہے. بھائی تھوڑا تھوڑا میں چاہتا ہوں کہ عقیدے بھی ہمارے جو ہے ادھر ادھر نہ ہو جائیں. جب میں کہتا ہوں یہ ایک میٹافوریکل زبان ہے، یہ ایک مجازی زبان ہے کہ اتنے سارے ہیں کہ ان کا عدد بھی نہیں کیا جا سکتا. کیا وجہ ہے کہ بھائی یہ جنت کے باغات میں سے ایک باغ ہے. چنانچہ اب یہ بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ دیکھو تمہیں اپنے تمام خاموشی میں بھی خدا بند متعال کی رضا کو سامنے رکھنا چاہیے، اخلاص نیت رکھنا چاہیے، تمہارے عمل میں بھی اخلاص نیت رہنی چاہیے. اور ہاں اگر تم یہ کرو گے تو غافلین میں تمہارا شمار نہیں ہوگا. خدا بند متعال ہمیں کبھی غافلین میں شمار نہ کرے. وہی سلمان محمدی کا وہی قول جو آپ کی خدمت میں پہلے پیش کیا تھا کہ انسان بھی نہایت عجیب ہے کہ وہ خود غافل ہوتا ہے لیکن اس سے غفلت نہیں بڑھتی جاتی. چنانچہ ہمیں ایسا ہو جانا ہے کہ ہم کسی کے حوالے سے، خدا کے حوالے سے بالکل غفلت کو نہ برتیں. اگر خدا کے حوالے سے غفلت کو نہیں برتنا ہے تو صدق نیت ہونا ضروری ہے. ایک میں خدمت میں آپ کی روایت پیش کرتا ہوں کیونکہ اس میں امیر المومنین اور سید الشہداء کا ذکر ہے تو میں تبرکاً چاہتا ہوں کہ وہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے. ایک شخص آتا ہے، بیمار شخص آتا ہے، کسی کو وہ دعا چاہیے تو مجھ سے لے لیں، میں انشاءاللہ وہ دعا بھی آپ کی خدمت میں نقل کر دوں گا. بہت خوبصورت دعا ہے. امیر المومنین پوری دعا کی تعلیم دیتے ہیں. بھائی امیر المومنین اگر چاہیں تو امیر المومنین جو ہے خداوند متعال کے اذن سے شفا بھی دے سکتے ہیں، خداوند متعال کے اذن سے شفا بھی دے سکتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان کے شیعوں کو عادت پڑے خداوند متعال سے بات چیت کرنے کی. چنانچہ دعا تعلیم دیتے ہیں. پھر عجیب جملہ آخر میں کہتے ہیں فَإِنْ أَخْلَصْتَ النِّيَّةَ، اگر تم اپنی نیت کو خالص رکھو گے، استجاب اللہ تبارک و تعالی لک، جب اس دعا کو اخلاص نیت کے ساتھ پڑھو گے، خدا کی بارگاہ میں اخلاص نیت سے اپنے ہاتھوں کو بلند کرو گے، خدا مند متعال تمہیں استجابت کی نوید بھی سنائے گا. اور نہ فقط یہ ہوگا بلکہ کیا ہوگا، وَرَأَيْتَ رَسُولَ اللَّهِ فِي مَنَامِكَ، تم رسالت مآب کو اپنے خواب میں دیکھو گے. رسالت مآب کیا کہہ رہے ہوں گے، یُبَشِّرُكَ، تمہیں بشارت دے رہے ہوں گے. کس چیز کی بشارت دے رہے ہوں گے، یُبَشِّرُكَ بِالْإِسْتِجَابَةِ وَالْجَنَّةِ، تمہیں استجابت دعا کی بھی بشارت دیں گے. اور اس دعا پڑھنے کا ایک اور فائدہ یہ ہے کہ خود رسول آ کے تمہیں جنت کی بشارت دیں گے. سید الشہداء اس روایت کے راوی ہیں. سوچے امیر المومنین، روایت امیر المومنین صاحب کلام ہے لیکن روایت نقل کون کر رہا ہے، سید الشہداء ابا عبداللہ کی ذات کری. کیا بہترین روایت ہوگی. ابا عبداللہ کہتے ہیں فَكَانَ سُرُورِي مِنْ فَائِدَةِ الدُّعَاءِ، کہ جو امیر المومنین نے دعا کا فائدہ بتایا تھا. دیکھیں وہ شخص آیا تھا، وہ جسمانی مشکل میں مبتلا تھا، امیر المومنین کی دعا پڑھتا ہے اس کو شفایابی مل جاتی ہے. سید الشہداء کہہ رہے ہیں فَكَانَ سُرُورِي مِنْ فَائِدَةِ الدُّعَاء، جو امیر المومنین آخری میں جملہ کہتے ہیں اس کو سن کے جو میری خوشی کا عالم تھا وہ اس شخص سے زیادہ تھا جس کو عافیت ملی تھی اس دعا سے پڑھ کر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سلامت رہیں یار. واضح ہو گیا بھائی، تیزی سے آتے ہیں. آج نکات بہت ساری خدمت میں عرض کرنے ہیں آپ کے. امام کاظم کی ایک دعا سے بھی استدلال کرنا چاہتے ہیں. باب الحوائج، امام کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. واقعتاً باب الحوائج، کوئی مشکل پوری نہ ہو رہی ہو ان کے وسیلے سے دعا مانگیں، امام کاظم علیہ السلام کے وسیلے سے. بلکہ ہمارے میں نے کتابوں میں پڑھا، اب بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ اپنی مختلف معاشرے میں چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ کو معلوم نہیں ہوتا اس چیز کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن مجرب عمل بہرحال ہوتے ہیں. دیکھیں میں اس وجہ سے کہہ دیتا ہوں کچھ چیزیں کتابی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں تجرباتی ہوتی ہیں. واضح ہو گیا. کتابی باتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں، تجرباتی باتوں کو میں عموماً نقل نہیں کرتا. تجرباتی باتیں وہ ہوتی ہیں جو کسی کے لیے صادق آ جائیں، کسی کے لیے اتنا صادق نہ آئے. لیکن یہ آزمائی بھی بہت سارے لوگوں سے میں نے سنا ہے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو آپ مومنین کو بلائیں لیکن کاظمی سادات کو بلا کے مصائب پڑھا کریں. کاظمی سادات کو بلا کے، موسوی بھی ہمارے پریشان نہ ہو جائیں. ہم لوگ یعنی کاظمی کہتے ہیں، موسوی یا کاظمی سادات جو امام کاظم کی اولاد سے ہیں، ان کے سامنے مصائب آل محمد پڑھا کریں. اور جب گریہ ہوگا تو ان سے کہیں جب گریہ کر رہے ہو تو میرے لیے دعا مانگو جس مشکل سے گزر رہے ہیں. تو آج جتنے بھی موسوی سادات ہیں آپ ان کو انشاءاللہ بلا سکتے ہیں، دعوت کر سکتے ہیں اور مصائب آل محمد پڑھیں اور اپنی دعا مانگیں انشاءاللہ. میں نے بار بار کہا تھا سید ہونا باعث فضیلت اگر بابا کی ولایت سے متصل ہو. توجہ ہے.
تو بس یہ جملہ ذہن میں رکھیے گا، میں اس مشہدی کو نہیں کہہ رہا جس نے معاویہ کے حق میں کتاب لکھی ہے، وہ بھی اپنے آپ کو لعنت اللہ علیہ، جو پنجاب کے ہمارے مومنین ہیں، جانتے ہیں میں کس بکی شریف میں تو جانتا بھی نہیں کون سا علاقہ ہے، لیکن بکی شریف سے اپنے آپ کا وہ تعلق بتاتا ہے، اور اس نے معاویہ کے حق میں، وہ بھی اپنے آپ کو کاظمی سادات کہتا ہے۔ ایسے کاظمیوں کو مت بلائیے گا، ایسوں کو بلائیے گا جو اپنے بابا کی ولایت رکھتے ہوں اور اپنے بابا کے دشمنوں سے برات رکھتے ہوں، بس یہ چیز ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، بات آگے بڑھاتے تیزی سے۔ امام کاظم دعا پڑھیں صفا مروہ کے مقام پر، یہ دعا پڑھیں، کتنی اہم دعا ہے صفا مروہ کے۔ اب میں اعمال بتانے نہیں بیٹھا ہوں، آپ جائیے، جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں، 7 طواف کی 7 مختلف، 7 طواف غلط بول گیا، 7 چکروں کی، طواف ایک ہی ہوتا ہے، توجہ ہے۔ جب آپ سے کہا جاتا ہے، اچھا یہ ہمارے مومنین حج کے اینڈ پہ سیکھ لیتے ہیں کہ ایک طواف یعنی 7 چکر، لیکن کسی اور کو بتائیں گے تو اس کو بتانا پڑتا ہے 7 طواف کیے، وہ 7 طواف نہیں ہوتا، طواف ایک ہی ہوتا ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے 7 چکر۔ ٹھیک، 7 چکر کو جو شوط ہوتے ہیں، اشواط، ان کے مختلف دعائیں دی ہیں، آل محمد نے آپ کو سکھایا ہے، آل محمد نے کہیں آپ کو چھوڑا ہی نہیں، غیروں کے پاس جانے کا کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے، انہوں نے کہا ساری چیزیں ادھر موجود ہیں، تمہیں کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ اسی طریقے سے صفا مروہ پہ بہت ساری دعائیں ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، خود امیر المومنین سے منقول ہے۔ اب چلیں کسی اور دن کا موضوع، میں حج کی باتیں نہیں کرنا چاہتا۔ صفا مروہ میں ایک دعا ہے جو ہمارے موضوع سے تعلق رکھتی ہے، کہتے ہیں کنت وراء ابی الحسن موسیٰ بن جعفر، مولا کی کنیت کیا تھی؟ ابو الحسن تھی۔ کہتے ہیں میں امام کاظم علیہ السلام، راوی کہتا ہے میں ان کے پیچھے پیچھے صفا مروہ میں سعی کر رہا تھا۔ صفا مروہ میں آپ کو 7 چکر لگانے ہوتے ہیں، صفا ٹو مروہ از 1، مروہ ٹو صفا از 2، تو 7 چکر آپ لگا رہے تھے۔ کہہ رہے تھے وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْن، اور میں گارنٹیڈ کہہ سکتا ہوں، آپ بہت تیز بھاگنے والے بھی ہو نا تو 35 منٹ لگتے ہیں، 5 منٹ تو ایک چکر میں لگتا ہے، اور اگر کوئی بیچارہ تھکا ہوا ہو تو اور رش ہو تو پون گھنٹہ 1 گھنٹہ بھی لگ سکتا ہے۔ روایت کی جو میں دیکھیں، میں کانٹیکس اس وجہ سے بتا دوں تاکہ آپ کو چیز کی اہمیت کا اندازہ ہو جائے۔ وَهُوَ لَا يَزِيدُ عَلَى حَرْفَيْن، بھائی وہ 2 جملوں سے زیادہ بات نہیں کر رہے تھے، بس یہی دعا مانگ رہے تھے، اللہم انی اسألک حسن الظن بک فی کل حال۔ اے خداوند متعال، پہلی دعا یہ ہے، چاہے میں رخا میں ہوں، چاہے میں شدت میں ہوں، چاہے میں آسودگی میں ہوں، چاہے میری آزمائش ہو، چاہے میں ایک اچھی حالت میں ہوں، چاہے وہ بری حالت میں تو مجھے گزار رہا ہو، خداوند متعال اتنی توفیق دے دے کہ جہاں جہاں جس مرحلے میں جو امتحان ہو، میرا حسن ظن تجھ سے باقی رہے۔ ایسا نہ ہو کہ جو مشکل آئے مجھے کیوں ٹیسٹ کر رہا ہے خدا کیا میری ہی شکل رہ گئی ہے؟ جو مشکل آ رہی ہے میرے اوپر آ رہی ہے۔ خداوند متعال کی قضاء و قدر کے حوالے سے آپ سوال اٹھانے لگ جائیں، چیزیں اٹھانے لگ جائیں، یہ مولا کا ماننے والا نہیں۔ مولا کہہ رہے ہیں کہ تم دعا مانگو کہ ہر حال میں خداوند متعال کے لیے حسن ظن رکھو، کیونکہ خداوند متعال صاحب ایمان کے ساتھ کوئی سلوک نہیں کرتا مگر یہ کہ صاحب ایمان کے لیے اس میں کوئی اچھائی موجود ہوتی ہے۔ اور دوسری دعا کیا ہے؟ وَالصِّدْقَ النِّيَّةِ فِي التَّوَكُّلِ عَلَيْكَ۔ سیکنڈ تھنگ از واٹ، دوسری چیز مانگی خداوند متعال صدق نیت دے دے، اور صدق نیت کا لازمی نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ خداوند متعال پر مطلق توکل ہو جاتا ہے۔ میری بہن نے مجھ سے یہاں سوال کیا تھا، قبلہ ہم سے کہا جاتا ہے ہم جب پردہ کرتے ہیں تو ہمارے ہی رشتہ دار آ کے ہم سے کہتے ہیں کہ تم یہ عربیوں والا لباس کیوں پہنے ہوئے ہو؟ بر صغیر کا تو یہ تعلق نہیں، بر صغیر میں تو جو ہے وہ یہ حجاب اور یہ پہنا نہیں جاتا، ہمارا کلچر کچھ اور ہے، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ ہماری شادیاں نہیں ہوں گی، یہ نہیں ہوں گی۔ دیکھیں یہ ریئل بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں نے ان سے ایک ہی بات کہی، میں نے کہا اگر آپ نے خدا پر توکل کر لیا تو خداوند متعال ہی آپ کا رکھوالا ہے، بس لوگ کہتے رہیں گے، لوگ باتیں کرتے رہیں گے، لیکن جب خدا پر توکل کر لیا تو نتیجہ سب سے اچھا ہوگا، بس پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کون ہوتے ہیں شادیاں کروانے والے؟ یہ کون ہوتے ہیں تمہاری اچھائی اور برائی کا فیصلہ کرنے والے؟ یہ تو وہ ہیں کہ تم پوری زندگی بھی ان کو خوش کرنے میں لگا دو، کبھی خوش نہیں ہوں گے۔ لیکن خداوند متعال کی ذات وہ ہے یا سریع الرضا، جو سب سے جلدی خوش ہو جانے والی ہوتی ہے۔ تو میں اس کو خوش کروں جو سب سے زیادہ جلدی خوش ہو جائے، یا ان مخلوقات کو خوش کروں جو زندگی بھر مجھ سے خوش نہیں ہو سکتے؟ کیا کروں میں؟ خداوند متعال کو شکر۔ یہ بات یہاں تک آ گئی ہے تو اب مجھے بات 1-2 بس کرنی ہے، مصائب پر آنا ہے۔ آیت ہے سورہ مریم کی، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا۔ یہ وہ دن ہوگا جس دن متقین کو
مومنین کو خداوند متعال کے پاس لے کر جایا جا رہا ہوگا اس طریقے کے خداوند متعال کے مہمان ہوں گے. توجہ ہے, مقام سمجھیے مومنین کا, مقام سمجھیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں. یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا. اور دوسری آیت کیا ہے؟ جس دن مجرمین کو, فاسقوں کو, فاجروں کو, ان کو زبردستی لے جایا جا رہا ہوگا جہنم میں, اس حالت میں کہ وہ ذلت کی حالت میں ہوں گے. بھائی میں اخلاص کو ادھر ریلیٹ کرنا چاہتا ہوں بہت تیزی سے. رسول اللہ آتے ہیں مولا کائنات کے پاس, کہتے جانتے ہو علی اس کی تفسیر کیا ہے؟ یہ میرا انداز ہے, یعنی بے زبان حال کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر جو پہلا حصہ ہے, اس سے مراد شیعتنا و شیعتک المخلصون وانت امامہم, جن لوگوں کو خداوند متعال کی بارگاہ میں مہمان بنا کر لے کر جایا جا رہا ہوگا, اے علی ابن ابی طالب وہ مجھ محمد کے شیعہ ہیں یا آپ کے شیعہ ہیں, اور اس حالت میں کہ اگر ان کا کوئی امام اور آقا ہوگا تو صرف اور صرف آپ کی ذات ہوگی. توجہ ہے, مخلصون وشیعتک المخلصون. لیکن شیعت ہونے کی شرط بھی کیا ہے؟ اخلاص ہونا ضروری ہے. بات آ گئی ہے مہمانوں کی, وفد کی بات آ گئی. وفد کو کیا کہا جاتا ہے؟ مہمان کہا جاتا ہے عربی میں. ایک وفد کی آپ کو اور میں ترتیب بتا دوں, طریقہ بتا دوں. یہ روایت چھٹے امام سے, امام صادق سے, کہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہتے ہیں کہ وفد الی ابی عبداللہ الحسین, میرے دادا کے پاس ایک مہمان ایک گروہ آتا ہے, مہمان بن کر آتا ہے. جیسے ہی آتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یا ابا عبداللہ ان اصحابنا وفدوا الی معاویہ ونحن وفدنا الیک. اے ابا عبداللہ ہمارے جو دیگر ساتھی تھے وہ مہمان بن کر گئے ہیں معاویہ کے پاس, لیکن ہم آپ کے پاس آئے ہیں مہمان بن کر. سید الشہداء جیسے ہی جملہ یہ سنتے ہیں تو کہتے ہیں اذن اجیزکم باکثر مما یجیز معاویہ, تو اگر تم اس وجہ سے آئے ہو تو میں تمہیں زیادہ جائزہ دے دیتا ہوں, زیادہ انعام دے دیتا ہوں, زیادہ پیسے دے دیتا ہوں, جو معاویہ دے گا اس سے بہت زیادہ دے دیتا ہوں. پلٹ کے کہتے ہیں جعلنا فدا, خداوند متعال ہم سب کو آپ پر قربان کرے. انما جئنا لدیننا, اگر ہم آئے ہیں تو صرف اور صرف آپ سے دینی ہدایت لینے کے واسطے آئے ہیں. پتہ یہ چلا کہ حسین سے متصل ہو جاؤ گے, اگر دنیا کے واسطے بھی متصل ہوگے حسین تمہیں دنیا بھی دے دیں گے, لیکن اگر دین کے واسطے تم حسین سے متصل ہوگے تو دین بھی ملے گی, دنیا بھی ملے گی. بھائی توجہ ہے, ایک دفعہ سید الشہداء جب اس جملے کو سنتے ہیں تو روایت کے جملے ہیں فَتَأْتَأَ رَأْسُهُ, اپنے سر کو ہلاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں وَنَكَثَ فِي الْأَرْضِ, اپنے آنکھوں کو نیچے کر لیتے ہیں. وَأَتْرَكَ طَوِيلًا, اس کے بعد بہت دیر تک خاموش رہتے ہیں. خاموش رہنے کے بعد اپنے چہرے کو اٹھاتے ہیں. بھائی ابا عبداللہ کی بات وہ ہے, ابا عبداللہ اس وقت بھی کلام کر لیتے, وہ کلام حجت ہوتا, لیکن کلام کی افادیت اور اہمیت بتانا مقصود تھی. بہت دیر خاموش رہتے ہیں. فرفع رأسه الشریف, اس کے بعد اپنے چہرے انور کو اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں قصیرۃ من طویلہ, میں بڑی بڑی باتیں نہیں کروں گا, چھوٹی سی بات رکھ رہا ہوں. محبت کا معیار بتا رہے ہیں. من احبنا, جو ہم سے محبت کرتا ہے, لم يحبنا لقرابۃ بیننا وبینہ ولا لمعروف اسدیناہ الیہ, جو ہم سے محبت کرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ ہماری اور اس کی رشتہ داری ہے, اس وجہ سے محبت نہیں کرتا کہ ہم نے اس کے ساتھ اچھائی کا سلوک کیا ہے, بل یحبنا, وہ اس وجہ سے ہم سے محبت کرتا ہے لحب اللہ و حب محمد, اس کی محبت کا معیار صرف اور صرف کیا ہے؟ خداوند متعال کو خوش کرنا اور اس کے حبیب کو خوش کرنا. جاءنا معنا یوم القیامت کہاتین, وہ اس طریقے سے قیامت کے دن میرے ساتھ آئے گا. اور فرفع صبا بیتہ, سید الشہداء اپنی دونوں انگشتری مبارک کو ایک ساتھ رکھتے ہیں, کہتے ہیں جس طریقے سے دونوں انگشتری مبارک میری ایک ساتھ ہیں, اس طریقے سے جو ہم سے سچی محبت کرتا ہوگا, خدا اور اس کے رسول کے واسطے کرتا ہوگا, وہ ہمارے ساتھ ایسے مشہور ہوگا. تو جو ہے محبت کا بھی معیار ہے, محبت کا بھی معیار. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
محبت کا بھی معیار بتایا ہے. اب ایک محبت کا معیار آپ کی خدمت میں اور نقل کر دوں. امام صادق کے پاس ایک شخصیت آتی ہے, کہتی ہے کہ مولانا ایک سوال ہے میرا مولا آپ سے. مولا کہتے ہیں کہ سوال کرو. کہتا ہے ان فلانا یعالیکم ولکن یضعف عن البراءۃ من عدوکم. مولا میں ایک ایسے شخص کو بھی جانتا ہوں جو آپ سے محبت کا دعویٰ تو ضرور رکھتا ہے, لیکن جب آپ کے دشمنوں کا معاملہ آتا ہے تو دشمنوں کے حوالے سے وہ سافٹ کارنر رکھتا ہے, دشمنوں سے براعت نہیں رکھتا, تبرہ نہیں رکھتا. مولا پلٹ کے جواب دیتے ہیں ہیہات ہیہات کذب من ادعا محبتنا ولم یتبرأ من عدونا. وہ شخص جھوٹا ہے, وہ شخص جھوٹا ہے, وہ ہم سے دور ہے, وہ ہم سے دور ہے جو ہماری محبت کا بھی دعویٰ رکھتا ہو لیکن ہمارے دشمنوں سے براعت نہیں کرتا, ہمارے دشمنوں سے تبرہ نہیں رکھتا, ہمارے دشمنوں کے حوالے سے سافٹ کارنر رکھتا ہے. علی کا شیعہ وہی ہو سکتا ہے جو علی سے بھی محبت کرتا ہو اور علی کے دشمنوں سے بھی براعت رکھتا ہو. آگے آگے آ جائیے, آگے آگے آ جائیے. صلوات علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل صلوات علی محمد و آل محمد. بھائی روایت آ گئی ہے تو میں نے ایک روایت آج صبح پڑھی تھی, وہ دوبارہ آپ کی خدمت میں نقل کر رہا ہوں کیونکہ بہت موضوع سے متعلق ہو چکی ہے. روایت کے جملے کیا ہیں بھائی؟ روایت بڑی عجیب ہے. المناقب میں ابن شہر عاشوب لاتے ہیں, ابو حازم راوی ہے. ابو حازم نے کیا روایت کی ہے, کیا خوبصورت روایت کی ہے. روایت کے جملے یہ ہیں کہ ایک شخص آتا ہے, جاء الرجل الی علی ابن الحسین زین العابدین, چوتھے امام کے پاس آتا ہے. چوتھے امام کے پاس جیسے ہی آتا ہے عجیب سوال کرتا ہے. مولا کی مظلومیت دیکھیں, کتنا پروپیگنڈا مولا کے خلاف ہوا تھا. اگر ہم سے کوئی آ کے سوال کرے ہم اس کو اپنی توہین محسوس کریں, اور توہین محسوس کرنی بھی چاہیے. جو سالوں سال عزاداری کر رہا ہو اس سے آپ پوچھے کہ تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے یا نہیں پڑھنی آتی, یہ اس عزادار کی توہین ہے. عزادار کی توہین ہے کہ اس کی عزاداری مکمل نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ نماز نہ پڑھے. آپ اس سے پوچھ رہے ہیں کہ تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے نہیں آتی. بھائی حسین کے پیغام کو سمجھنا ہو تو یہ ذہن میں رکھنا, عزاداری اور نماز جس طریقے سے اب عبداللہ نے دونوں انگلیوں کو بلند کیا تھا, اب میں دونوں انگلیوں کو بلند کر کے بتا رہا ہوں کہ بھائی نماز اور عزاداری ایسے چلتی ہیں. وہ عزادار نہیں جو نماز نہیں پڑھتا, اور وہ نمازی سچا نہیں جو عزاداری نہیں کرتا. خدا کو خوش کرنا ہے تو حسین کی عزاداری کرو, توجہ ہے, اور حسین کو خوش کرنا ہے تو خدا کی نماز پڑھو. یہ رول ذہن میں رکھا جائے بھائی, توجہ ہے. بات مجھے کیونکہ اب بہت تیزی سے موضوع جو ہے ہمارا بالکل اینڈ پہ آ چکا ہے, تو میں اب آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں. مولا کے پاس آتا ہے مظلومانہ, مولا کی مظلومیت دیکھے. مولا کے آگے کہتا ہے اتعرف الصلاۃ, نماز پڑھنا جانتے ہیں آپ؟ مجھ سے کوئی آ کے پوچھ لے تو مسئلہ ہو جائے گا پھر. توجہ ہے, مولا سے آ کے پوچھا. اچھا یہی تو فرق ہے امت اور مولا میں. امت سیکھ پا ہو جاتی ہے, مولا بردبار رہتا ہے. راوی کا جملہ ہے فحملت علیہ, میں اس پر حملہ کرتا ہوں. اس کی یہ جرأت کہ وہ مولا سے پوچھے نماز پڑھنی آتی بھی ہے یا نہیں آتی. نماز قائم ہے تو ان کی وجہ سے, روزے قائم ہے تو ان کی وجہ سے, زکوٰۃ قائم ہے تو ان کی وجہ سے, مشعر الحرام کی عبادت قائم ہے تو ان کی وجہ سے, مینا کی عبادت قائم ہے تو ان کی وجہ سے, عرفات کی عبادت قائم ہے تو ان کی وجہ سے, حج کی عبادت قائم ہے تو ان کی وجہ سے, عمرے قائم ہے تو ان کی وجہ سے, جہاد قائم ہے تو ان کی وجہ سے, تولا قائم ہے تو ان کی وجہ سے, تبرہ قائم ہے تو ان کی وجہ سے, امر قائم ہے تو ان کی وجہ سے, نہی عن المنکر قائم ہے تو ان کی وجہ سے. بھائی جو معاملات کرتے جاؤ, عبادات کرتے جاؤ, اگر اس کی کوئی روح ہے تو آل محمد علیہ السلام ہے. سمپل ہے, بات ہو گئی, واضح ہو گئی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فحملت علیہ, میں حملہ کرتا ہوں. مولا پلٹ کے کہتے ہیں یا ابا حازم مہلن مہلن, اے ابا حازم رک جا, ان العلماء الحلماء الرحماء, علماء کی تو خاصیت ہی یہ ہے کہ وہ نہایت بردبار ہوتے ہیں, نہایت رحم دل ہوتے ہیں. یہ میں نے کیا بات کر دی آپ کی خدمت میں. جس عالم کو دیکھیں جس میں بردباری نہ ہو, جس عالم کو دیکھیں جو رحم دل نہ ہو, جو ذرا سوال پہ سیکھ پا ہو جائے, وہ لباس تو بہت اچھا پہنا ہوگا لیکن یہ سمجھ جائے وہ کچھ بھی ہے, عالم نہیں ہے.
توجہ ہے بھائی، عالم ہوتا ہی وہ ہے جو سوال کے جواب دے، جو بردباری کے ساتھ پیش آئے، اس کی طرف پلٹتے. فَالْتَفَتَ إِلَى رَجُلٍ فَقَالَ أَعْرِفُ الصَّلَاةَ، پلٹتے ہیں اس شخص کی جانب، کہتے ہیں نماز پڑھنا جانتا ہوں. فَسَأَلَ عَنْ فَرَائِضِهَا وَنَوَافِلِهَا وَنَوَاقِصِهَا وَشَرَائِطِهَا، نماز کے متعلق سوال ہوتا ہے. نماز کی واجبات مولا کیا ہے، نماز کے طروقات کیا ہیں، نماز کون سی چیزوں سے ناقص ہو جاتی ہے، نماز کے نوافل کیا ہے، ساری چیزوں کے مولا جواب دیتے رہتے ہیں. اس کے بعد وہ ایک عجیب، بھائی وہ بھی پڑھا لکھا شخص تھا، پروپیگنڈے کا شکار تھا، لیکن وہ شخصیت تھی جو واقعتاً صحیح عقیدے کو پہچاننا چاہتی تھی. سوال کرتا ہے ما افتتاح ہوا، مولا ذرا نماز کی افتتاح تو بتائیں. کہتے ہیں تکبیرۃ الاحرام، نماز کی ابتدا کو سمجھنا ہے، تکبیرۃ الاحرام نماز کی ابتدا ہے. پلٹ کے سوال کرتا ہے ما برہانھا، نماز کا برہان کیا ہے. پلٹ کے جواب دیتے ہیں القرأۃ، جو سورۃ الحمد قل ھو اللہ تم پڑھتے ہو یہ نماز کے لیے دلیل ہے. تیسرا سوال کرتا ہے ما خضوعھا، مولا نماز میں خضوع کیسے پیدا کیا جائے گا. مولا پلٹ کے کہتے ہیں النظر الی موضع السجود، سجدگاہ کو دیکھتے رہنا، انشاءاللہ تمہیں خشوع بھی آ جائے گا. پلٹ کے سوال کرتا ہے ما تحریمھا، کون سی ایسی چیزیں ہیں جس کے بعد تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں نماز میں. کہتے ہیں کہ تکبیرۃ الحرام پڑھو گے تو اس کے بعد تمام چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. رونا حرام ہو گیا، کہکہا لگانا حرام ہو گیا، کھانا حرام ہو گیا، پینا حرام ہو گیا. پھر کہتا ہے ما تحلیلھا، کس وجہ سے وہ دوبارہ چیزیں حلال ہو جاتی ہیں. مولا کہتے ہیں التسلیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھو گے تو ساری کی ساری چیزیں تمہارے لیے دوبارہ جائز ہو جائیں گی. اس کے بعد وہ پلٹ کے کہتا ہے مولا ایک دو سوالات اور ہیں. کہتے ہیں ما شعارھا، مولا ذرا یہ بھی بتا دیجئے کہ نماز کا شعار کیا ہے. ما جوہرھا، نماز کے جوہر کیا ہے. کہتے ہیں جوہر جو ہے وہ تسبیح فاطمۃ الزہرا علیہ الصلاۃ والسلام ہے، اور تمہیں اگر شعار سمجھنا ہے جو تعقیبات پڑھتے ہو یہ نماز کا شعار ہے. پلٹ کے سوال کرتا ہے ما اتمامھا، نماز کو اتمام کیسے کریں گے. مولا پلٹ کے جواب دیتے الصلاۃ علی محمد و آل محمد، رسول اور آل رسول پر صلوات پڑھو گے تو اس کے بعد ہی نماز تمہاری تمام ہوگی. پلٹ کے سوال کرتا ہے ما سبب قبولھا، مولا بس آخری سوال کا جواب دے دیجئے نماز قبول کیسے ہوگی. مولا پلٹ کے جواب دیتے بھائی یہ ہمیں جو ملحق کرنا ہے، جو پہلی روایت پڑھی تھی، کہتے ولایتنا اہل البیت والبراءۃ من اعدائنا، اگر نماز قبول کروانی ہے تو ایک ہاتھ میں ہماری ولایت کو پکڑے رہنا اور دوسرے ہاتھ میں دشمنوں سے تبرہ پکڑے رہنا. یہ دونوں چیزیں یکجا ہوں گی تو خدا تمہاری نماز کو بھی قبول کر لے گا. نمازی بنو لیکن حسین کے عاشق نمازی بنو. یا دینیات کی کلاس پڑھانے نہیں آیا ہوں کہ میں نماز کے شرائط اور نواقص، یہ ساری چیزیں آپ لوگ سنڈے اسکول میں سیکھیے گا. یہاں پر تو آپ کو موٹیویشن اور تشویق دی جاتی ہے چیزوں کی. بننا ہے لیکن صحیح عقیدہ والا نمازی بننا ہے. ایسے نمازی نہ بن جائیں جو حسین کو مار رہے ہوں اور انہیں پریشانی یہ ہو کہ عصر کی نماز کب پڑھی جائے گی. آگے بھائی متصل ہو گئے. سرکار وفا کا ذکر ہے. کون سرکار وفا ہیں؟ وہ سرکار وفا ہیں عزاداروں. کیسے میں ان کا تعارف فرماؤں. عزاداروں، امیر المومنین کی نمائندگی کرنا تقریباً ناممکن ہے، لیکن امیر المومنین اپنی ایک نمائندگی کربلا میں چاہتے تھے. جب چاہتے تھے عقیل کے پاس آتے ہیں، اے عقیل ذرا کسی ایسی خاتون کو تلاش کریں جس سے میرا ایک ایسا بچہ ہو جو میری نمائندگی کرے، کیونکہ حسین رسول کی نمائندگی کر رہے ہیں. عقیل جاتے ہیں، فاطمہ بنت حزام الکلابیہ، رشتہ جاتا ہے حضرت عباس کا وجود، اور حضرت عباس بڑے ہوتے ہیں. یہاں تک کہ عزاداروں، کون عباس کا بھی میں تعارف ابھی اور کرواؤں گا. یہاں تک عزاداروں وہ شب وصیت آ جاتی ہے. ضربت لگ چکی ہے، شب ضربت گزر چکی ہے، شب وصیت آ چکی ہے. ایک ایک کو وصیت کی جا رہی ہے، ایک ایک کے حوالے سے وصیت کی جا رہی ہے. سارے بچوں کو امام حسن کے حوالے کیا جا رہا ہے. علامہ رشید ترابی ان روایتوں کو پڑھتے تھے، اور یہ مقاتل کی جو روایتیں ہیں برصغیر کے علماء جو پڑھتے ہیں وہ سب آپ کی خدمت میں نقل کریں گے. کہتے جب وصیت کی بات آتی دی جاتی ہے سب کو. ایک دفعہ مولا غشی کے عالم میں چلے جاتے ہیں. غشی کے عالم میں جاتے ہیں تو کیا سنتے ہیں کہ کسی کے گریہ سے ان کو دوبارہ افاقیت ملتی ہے. دیکھتے ہیں بیوی جناب ام البنین گریہ کناں ہے. اے آقا کوئی خطا ہو گئی ہے عباس سے؟
سارے بچوں کو تو آپ نے امام حسن کے حوالے کر دیا، میرے عباس سے کیا خطا ہوئی؟ بلاتے ہیں عباس کو، کہتے ولدی العباس ستقر عینی بکا، اے عباس اگر میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو تو تمہاری ہی ذات مبارک ہے۔ دیکھو عباس، جب تم فرات کے کنارے پہنچنا، ایاک ان تشرب الماء، ہرگز ہرگز ایک قطرہ بھی پانی مت پینا، والحسین عطشان، کہ حسین پیاسے ہوں۔ عباس کا ہاتھ لیتے ہیں اور حسین کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں، اے حسین، زبان حال کہتے ہوں گے یہ علی کی طرف سے تحفہ کربلا کے واسطے۔ عباس کی تربیت بھی علماء پڑھتے ہیں نا ایسی کی گئی تھی، عباس جو ہے سراپا احترام تھے، آنکھیں کھولی ہیں، حسین کے چہرے کو دیکھا ہے۔ ان کو امان نامہ بھی بھیجا گیا تھا، شمر، عبداللہ بن ابی محل، دو لوگ آئے تھے امان نامہ بن زیاد سے امان نامہ لے کر۔ ایک دفعہ شمر پکارتا ہے این بنو اختنا این العباس و اخوتہ، کہاں ہے میرے بھانجے، کہاں ہیں عباس اور ان کے بھائی؟ عباس کی تسلیم کو آپ دیکھیں، جواب نہیں دیتے، حسین موجود۔ ایک دفعہ پکارتا ہے، دو دفعہ پکارتا ہے، تین دفعہ پکارتا ہے، زداروں عباس جواب نہیں دے رہے۔ حسین کہتے ہیں اے عباس جواب دیجئے، اگرچہ فاجر لعین شخص ہے، جواب دینا ضروری ہے۔ جاتے ہیں اس کے پاس، گفتگو ہوتی ہے، ایک ہی جملہ کہتے ہیں لعنک اللہ یا شمر ولعن آمانک، تجھ پر بھی لعنت ہو، تیرے امان نامے پر بھی لعنت ہو، اتؤمننا، تو مجھے امان نامہ دے رہا ہے، وابن رسول اللہ لا امان لہو، اور فرزند رسول کے لیے کوئی امان نامہ نہیں۔ سراپا تسلیم شخصیت کو عباس کہتے ہیں زداروں۔ آہستہ آہستہ مصائب پڑھنے نا، وہ شجاعت دیکھنی ہو عباس کی۔ عاشورے کے دن عمر بن خالد السیداوی اور دیگر اصحاب جب پھنس جاتے ہیں، جو شخصیت ان کو گلو خلاصی دیتی ہے، اس شخصیت کو عباس کہا جاتا ہے۔ وہ عباس کیا جسمانیت کے حامل تھے، کیا قوت بازو تھی، کیا قوت جسم اور بدن تھی۔ روایت کے جملے یہ ہیں کہ جب عباس سواری پر سوار ہوتے تھے تو اتنے لمبے قد کے تھے کہ اگر پاؤں کو لٹکایا ہوا ہو تو پاؤں جو ہے خط کھینچتے ہوئے جاتے تھے، اور اگر پاؤں کو رکابوں میں ڈالا ہوا ہو تو پاؤں جو ہے وہ سواری کے کان میں آ کے لگتے تھے۔ یہ عباس کے قد کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ عزاداروں انصاف کیجئے گا، عزاداروں انصاف کیجئے گا، عباس جن کا قد اتنا لمبا ہے، سب نے ان کی قبر کو تو دیکھا ہوگا، اتنی چھوٹی قبر عباس کی ہے جیسے ننھے علی اصغر کی قبر ہو۔ اے عزاداروں، عباس کو کیسے مارا گیا تھا، کتنا ظلم کیا گیا تھا۔ عزاداروں جبھی تو کہا جاتا ہے دو لاشیں ایسے تھے کہ بنو اسد سب لاشوں کو دفنانے کے حوالے سے تیار ہوتے ہیں۔ دو لاشیں ایسے تھے، جب امام زین العابدین آتے ہیں نا تو کہتے ہیں اے مولا دو لاشیں ایسے ہیں، ایک جگہ سے اٹھاتے ہیں تو دوسری جگہ سے گر جاتا ہے، دوسری جگہ سے اٹھاتے ہیں تو کہیں اور سے گر جاتا ہے۔ ایک لاشہ حسینی کا تھا، دوسرے لاشے کے بارے میں کہتے ہیں مولا فرات کے کنارے وہ لاشہ اب بھی موجود ہے۔ عزاداروں یہ عباس کیا جانے، عباس آس تھی حسین کی۔ بس میں نے تمام مراحل کو چھوڑا، شب عاشور کو چھوڑا، تمام چیزوں کو چھوڑا۔ عزاداروں ایک دفعہ عباس حسین کی خدمت میں آتے ہیں۔ دیکھیں کچھ رخصتیاں بڑی مشکل ہیں، کل ایک رخصتی میں ضرور پڑھوں گا علی اکبر کی، ایک رخصتی حسین کی بڑی مشکل ہے۔ عزاداروں عباس کی رخصتی بہت مشکل ہے۔ آتے ہیں نا جب حسین سے اجازت لینے، مولا دل نہیں رکھتا، اجازت دے دیجئے تاکہ آپ کا غلام بھی شہید ہو جائے۔ حسین پلٹ کے شاید نظر آس سے دیکھتے ہوں۔ دیکھیں حسین کی محبت بھائیوں والی الگ تھی، حسین نے پالا تھا عباس کو۔ آپ کسی بھی شخص سے آ کے پالنے کی محبت بہت مختلف ہوتی ہے۔ پالا تھا نا عباس کو، حسین نظر آس سے دیکھتے ایک جملہ کہتے ہیں اے میرے بھائی، آپ تو میری فوج کے علمدار ہیں، آپ چلے جائیں گے میری فوج بکھر جائے گی۔ عجب نہیں عباس کبھی دائیں جانب دیکھتے ہوں، کبھی بائیں جانب دیکھتے ہوں، مولا اونو محمد بھی نہ رہے، حبیب بھی نہ رہے، بریر بھی نہ رہے، مولا وہ فوج ہی کہاں جس کا میں علمدار۔
عزاداروں گفتگو چل رہی ہوتی ہے، العطش العطش کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ایک دفعہ سکینہ آگے آ جاتی ہیں اپنے مشکیزے کو لے کر۔ جب مشکیزے کو لے کر آتی ہے نا عزاداروں، عباس کچھ نہیں کرتے، ایک گود میں سکینہ کو لیتے، سکینہ کو گود میں لیتے ہیں۔ سکینہ کے ہاتھ میں سوکھا مشکیزہ ہوتا ہے۔ عزاداروں آگے آ کے حسین کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اے آقا، جنگ کی اجازت نہ بھی ہو، اتنی اجازت دے دیجئے میں بچوں کے پانی کا بندوبست کر سکوں۔ عزاداروں اس وقت حسین دل نخواستہ عباس کو اجازت دیتے ہیں، لیکن جب عباس کو اب اجازت دی گئی ہے، سکینہ کیا کرتی ہے؟ میں نے علماء کی زبانی سنا ہے، ایک ایک خیمے جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو جمع کر لیتی ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں سوکھے کوزے ہیں، سب سوکھے کوزے لیے سکینہ کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ اپنے چچا کو جھکاتی ہیں، اپنے مشکیزے کو اپنے چچا کو پہنا دیتی ہیں۔ جائے چچا جائے، پانی لے کر آ جائے۔ عزادار حسین کہتے ہیں عباس جانے سے پہلے بیویوں سے بھی رخصتی لے لیجئے۔ ایک دفعہ مخدرات عصمت و طہارت کے بعد جاتے ہیں، عزاداروں اس سے پہلے کہ باہر جاتے ہیں زینب روک لیتی ہیں۔ عباس ایک واقعہ سنانا چاہتی ہیں۔ عباس واقعہ سنانا چاہتی، جب میں چھوٹی تھی تو میں اپنے بابا کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی، میری ردا میرے بازوؤں سے ہٹتی ہے، میرے بابا اس کے بوسے لینا شروع کر دیتے ہیں بازوؤں کے۔ میں کہتی ہوں بابا بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہیں؟ رونے لگتے ہیں اور کہتے ہیں اے زینب، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے بازوؤں میں رسی باندھی جائے گی۔ اے عباس، میں سوچا کرتی تھی جس کے 18 بھائی ہوں اور جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کیسے ممکن ہے کہ اس کے بازو میں رسی باندھی جائے؟ اے عباس، ابھی اجازت لینے آئے ہیں نا، مجھے یقین ہو گیا ہے بازو میں رسی بھی بندھے گی، سر پر تازیانے بھی مارے جائیں گے۔ عزاداروں جناب زینب سے رخصت ہوتے ہیں، بیبیاں حلقہ بنا لیتی ہیں۔ سب سے مشکل عباس کی رخصت، شہداء میں سب سے عجیب رخصتی عباس کی تھی۔ تو ہی تو رخصتیاں ایسی تھیں عزاداروں، جب وہ خیمے سے باہر نکلتے ہیں نا تو بیبیاں بھی ان کے ساتھ خیموں سے باہر نکل جاتی ہیں۔ ایک دفعہ عباس جب باہر نکلتے ہیں نا خیموں کے اجازت لے کے، عزاداروں بیبیاں پیچھے آتی ہیں۔ جب بیوی پیچھے آتی ہیں سب کہتی ہوئی آتی ہیں واہ عباس، واہ عباس، ہائے عباس کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو، ہائے عباس کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو۔ عباس عزاداروں دل یہ کہتا ہے سکینہ نے بچوں کو جمع کیا ہوگا، در خیمہ پہ کھڑی ہو گئی ہوں گی، بچے بھی موجود ہیں، سکینہ بھی موجود ہے۔ حسین رخصت کرتے ہیں، تھوڑا دور جاتے ہیں، اپنے بھائی کو گلے لگاتے ہیں، جانتے ہیں آخری دفعہ لگا رہے ہیں۔ عباس بھی گریہ کرتے ہیں، حسین بھی گریہ کرتے ہیں، بڑی مشکل سے حسین رخصت کرتے ہیں، عباس جاتے ہیں۔ سکینہ کہہ رہی ہوں گی، وہ پھریرا جاتے ہوئے دیکھ رہے ہو، میرے چچا جا رہے ہیں، پانی لے کر آئیں گے۔ عزاداروں ایک دفعہ جاتے ہیں، نشیب سے نیچے اترتے ہیں، نشیب کی نیچے نہر فرات تھی، نہر فرات پر پہنچتے ہیں، پانی کو بھرتے ہیں، اپنے چلو میں لیتے ہیں۔ مقتل کے جملے یہ ہیں فَذَكَرَ عَطْشَ الْحُسَيْنِ، اپنے بھائی کی پیاس یاد کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بھائی کی پیاس یاد تھی، اپنی حکمرانی بتانا چاہتے تھے۔ سکینہ اور علی اصغر کی پیاس کو یاد کرتے ہوں گے، پانی کو نیچے گراتے ہیں، مشکیزے میں پانی کو بھرتے ہیں، اب واپس آتے ہیں۔ ایک دفعہ نشیب سے دوبارہ پھریرا نظر آتا ہے، شاید سکینہ کہتی ہوں وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، بچوں چچا آ رہا ہے، پانی لے کے آ رہا ہے۔ عزاداروں تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، کیا عباس کا روب ہے، لیکن عزاداروں ایک کمینگاہ سے ایک ملعون نکلتا ہے، عباس کے دائیں بازو کو کاٹ دیتا ہے۔ عباس کا دائیں بازو کٹنا ہوتا ہے، عباس کے دائیں بازو کٹنا ہوتا ہے۔ عزاداروں علم کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، مشکیزے کو دوسرے ہاتھ میں لیتے ہیں، پھریرا ادھر سے ادھر ہوتا ہے، ابھی بھی ہمت باقی ہے، عباس باقی ہے، عباس کی ہمت باقی ہے، مشکیزہ باقی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، ایک ملعون کمینگاہ سے نکلتا ہے، بائیں ہاتھ کو قلم کر دیتا ہے۔ عزاداروں ابھی بھی عباس میں ہمت باقی ہے، مشکیزے کو دانتوں سے پکڑتے ہیں، علم کو کٹے ہوئے بازو سے پکڑتے ہیں، ہمت باقی ہے۔ اے باوفا مجھے بس خیمے میں لے چل، مجھے سکینہ کو پانی دینا۔ عزاداروں میرا دل یہ کہتا ہے جب پھریرا ادھر سے ادھر ہو رہا ہوگا، سکینہ اس وقت کہتی ہوں گی اے بچوں پانی کا انتظار مت کرو، میں دعا مانگتی ہوں تم آمین کہنا۔ شاید دعا مانگی ہو اے پروردگار
میرے چچا کی حفاظت ہو۔ بس عزاداروں بہت زحمت ہے تمام، عزاداروں آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ ایک ملعون آتا ہے، اس کے ہاتھ میں آہینی گرز موجود ہے۔ میں آہینی گرز کو کیسے سمجھاؤں آپ کی خدمت میں؟ لوہے کی اینٹوں میں جب نوکیلے پتھر نکلے ہوں، جب نوکیلے میوے نکلے ہوں، اس کو آہینی گرز کہا جاتا ہے۔ ایک ملعون آگے بڑھتا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ آگے ہو۔ عزاداروں عباس کو تیر مارے جاتے ہیں۔ ایک تیر آتا ہے عباس کے سینے میں آ کے لگتا ہے، ایک تیر آتا ہے پیشانی پہ آ کے لگتا ہے، ایک تیر آتا ہے آنکھوں میں آ کے لگتا ہے۔ عباس کی ہمت باقی ہے، ابھی بھی مشکیزہ باقی ہے۔ حرملہ کچھ نہیں کرتا، آگے آتا ہے، عباس کا نشانہ نہیں لیتا، مشکیزے کا نشانہ لیتا ہے، تیر مارتا ہے، مشکیزے پر تیر لگتا ہے، پانی بہتا ہے، عباس کی آس ٹوٹ جاتی ہے۔ عزاداروں مقتل کے جملے یہ ہے، جب مشکیزے پر تیر آگے لگا ہے نا، عباس ایک دفعہ حسرت میں چلے جاتے ہیں، مایوسی میں چلے جاتے ہیں، کس منہ سے میں واپس جاؤں گا۔ عزاداروں ابھی ششوہ پنج میں ہوتے ہیں، ملعون آہینی گرز لے کے آگے آتا ہے، عباس کے سر پر ایسا مارتا ہے، عباس کا سر شکافتہ ہو جاتا ہے۔ عزاداروں اب قرار نہیں رہتا، ایک دفعہ خیمے کا رخ کرتے ہیں، اے آقا عباس کی خبر کو لینے آئیے۔ ایک دفعہ حسین کمر کو پکڑتے ہیں، الان انکسر ظہری وقلت حیلتی۔ اے عباس آپ کے جانے کے بعد حسین کی کمر ٹوٹ گئی ہے۔ ایک دفعہ باوفا سواری پر بیٹھتے ہیں، جانا چاہتے ہیں عباس کے پاس، سواری آگے بڑھتی ہے، رک جاتی ہے، اے باوفا ذرا جلدی لے کے چل، اپنی نظروں کو نیچے جھکاتی ہے، ایک کٹے ہوئے ایک کٹا ہوا بازو نیچے ہوتا ہے۔ حسین اس بازو کو اٹھاتے ہیں، ذرا سا آگے بڑھتے ہیں، پھر رک جاتی ہے سواری، پھر ایک اور کٹے ہوئے بازو کو لیتے ہیں۔ عزاداروں اب آتے ہیں عباس کے پاس، عباس کی جان نکلنے والی ہے۔ ایک دفعہ عباس آنے والے سے کہتے ہیں، آنے والے ابھی میرا سر نہ کاٹنا، اتنی مہلت دے دے میں اپنے بھائی سے مل لوں۔ عجب ہے، اپنے بھائی کی اس آواز کو سنتے اپنے آپ کو عباس پہ گرا دیتا، اے بھائی عباس۔ عزاداروں عباس کے سر کو اپنی گود میں لیتے ہیں، ایک دفعہ گود میں لیتے ہیں۔ عباس ایک خواہش کرتے ہیں، مولا آنکھوں میں تیر موجود ہے، پیشانی پہ تیر موجود ہے، آقا میں آپ کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا، میری ماں بتاتی ہے جب میں پیدا ہوا تھا آپ کے چہرے کی سب سے پہلے زیارت کی تھی، اے آقا آپ کو زحمت نہ دیتا، میری آنکھوں سے خون ہٹا دیجئے تاکہ آپ کی زیارت کر سکو۔ حسین خون کو ہٹاتے ہیں، عباس زیارت کرتے ہیں، ایک وصیت بھی کرتے ہیں، آقا میرے جنازے کو خیمے میں مت لے جائیے گا، سکینہ سے پانی کا وعدہ کیا تھا۔ تیسری چیز کرتے ہیں، اپنے سر کو خاک کربلا پہ رکھ دیتے، اے عباس میں آپ اپنا سر میری گود میں کیوں نہیں رکھتے؟ ایک ہی جواب دیا ہوگا، آقا میرا سر آپ کی گود میں، جب آپ کے اس کربلا کی خاک پر ہوں گے، شمر آپ کے سینے پہ سوار ہو۔ بس عزاداروں حسین ایک دفعہ پھریرا لیتے ہیں، اب واپس آنا شروع ہوتے ہیں۔ سکینہ بچوں کے ساتھ موجود تھی، جب پھریرا آتے دیکھ رہی تھی، علم آتے دیکھ رہی تھی، بچوں کو جمع کر لیا تھا، اے بچوں دیکھو پھریرا آتا ہے، علم آتا ہے، علمدار بھی آ رہا ہوگا۔ ایک دفعہ حسین آتے ہیں، کیا دیکھتی ہے سکینہ؟ علم تو آیا ہے، علمدار نہیں آیا۔ عزاداروں آخری جملے عباس ایک ذاکر کے خواب میں آتے ہیں، اے ذاکر میری مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ اے آقا ساری مصیبت تو پڑتا ہوں۔ عباس کہتے ہیں میری وہ مصیبت کیوں نہیں پڑتا؟ میرے دونوں ہاتھ قلم ہو چکے تھے، سینے میں بھی تیر تھا، پیشانی میں بھی تیر تھا، آنکھوں میں بھی تیر تھا، جو شہید زین سے زمین پر آتا تھا اپنے ہاتھوں کے سہارے سے آیا کرتا تھا، میں جب زین سے زمین پر آتا ہوں ماتم عباس